دوستو یہ 90 کی دہائی کے آخری سال تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں کالعدم تنظیموں کو سختی سے کچلنے کا حکم جاری ہوا۔ کالعدم تنظیموں کے پہلے سے گرفتار کارکنوں کو مبینہ مقابلوں میں ہلاک کیا جانے لگا۔ صرف ایک ڈی ایس پی طارق کمبوج 60 سے زیادہ کارکنوں کو مبینہ مقابلے میں مار چکے تھے۔ جواباً طارق کمبوج تو قتل ہوئے ہی، لیکن بھاری مینڈیٹ والے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر ایک خوفناک قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ لشکر جھنگوی کے سربراہ ریاض بسرا ایک ڈراؤنے خواب کی طرح پولیس حکام کے حواس پر سوار تھے۔ وہ ان کے لیے ایک ایسا چھلاوا بن گئے تھے جو کبھی نواز شریف کی کھلی کچہری میں ان سے امداد وصول کر کے ان کا منہ چڑھاتا، تو کبھی اخبارات میں طویل ٹیلی فون کر کے اپنے بیانات لکھوا کر پولیس کے سینے پر مونگ دلتا۔ میڈیا پر ہر طرف ریاض بسرا کا نام چھایا ہوا تھا، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں تھی۔ فرقہ واریت کے خلاف کام کرنے والے سی آئی ڈی اور سی آئی اے کے افسران اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ تمام بڑے واقعات کا اصل منصوبہ صاحب کوئی اور ہے، اور وہ پولیس افسران براہ راست اس پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ وہ نام تھا ملک اسحاق۔ میڈیا کو ملک اسحاق کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب پولیس نے ملک اسحاق کو گرفتار کیا۔ کالعدم سپہ صحابہ کے ایک عہدیدار نے بتایا تھا کہ ملک اسحاق کی گرفتاری کالعدم سپہ صحابہ اور پولیس کے درمیان بہت بڑے تناؤ کا سبب بن گئی تھی، کیونکہ اس عہدیدار کے مطابق ملک اسحاق کو پولیس نے مذاکرات کا جھانسا دے کر بلوا کر گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں انہی 100 افراد کے قتل کے الزام میں چالان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے تو پولیس شدت پسندوں کو پکڑ بھی رہی تھی اور مقابلوں میں ہلاک بھی کیا جا رہا تھا، لیکن دو باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے کالعدم لشکر جھنگوی کے کارکنوں کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کے حقیقی لیڈر پکڑا گیا، اور دوسرا یہ کہ انہیں دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ کالعدم تنظیم کے عہدیداران نے خود بتایا تھا کہ ملک اسحاق نے جیل سے مذاکرات شروع کیے اور پولیس افسران کو مشکل میں ڈال دیا۔ ملک اسحاق ایک ایسی شخصیت تھی جس کے مبینہ مقابلے کے بارے میں سوچ کر بھی جعلی مقابلہ کرنے والے پولیس افسران کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، کیونکہ ایک ڈی ایس پی طارق کمبوج سمیت متعدد پولیس افسر انہی تنظیموں کے کارکنوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ اس دور میں دو پولیس افسروں طارق پرویز اور شوکت جاوید کی ذاتی سیکیورٹی میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ ملک اسحاق کے پیغامات نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات کو پہنچائے گئے۔ کہانیاں تو بہت گردش کرتی رہیں، لیکن تصدیق کرنا مشکل تھا۔ کالعدم سپہ صحابہ کے ایک کارکن نے بتایا تھا کہ یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہیں نہ چھوڑا گیا تو 1 اکتوبر کو 24 گھنٹوں کے اندر 100 افراد مارے جائیں گے اور حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی اس دور کے ڈی ایس پی عمر ورک نے سنائی۔ وہ ان دنوں لاہور میں سی آئی اے میں سپرڈنٹ پولیس تھے۔ انہوں نے کبھی اس کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے شدت پسندوں کے گروہ کو پکڑا تھا جس سے ہونے والی تفتیش اور انکشافات انہوں نے مجھے بتائے۔ اس پولیس تفتیش کے مطابق اس دھمکی کے بعد ہوا یہ کہ ریاض بسرا کی سربراہی میں افغانستان کے شہر خوست میں کالعدم تنظیموں کے 60 پاکستانی شدت پسند کارکنوں کا ایک اجلاس ہوا۔ افغانستان میں ان دنوں طالبان حکومت تھی اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ اس حکومت کو آئی ایس آئی کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پولیس تفتیش کے بعد ان 60 افراد کو 5 افراد کی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنا ہدف ایک دن میں تو نہیں، البتہ 2-3 روز میں پورا کر لیا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ ان وارداتوں میں طالبان ملوث ہیں، اور اب یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ طالبان کو آئی ایس آئی کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا جا چکا تھا۔ فوجی حکمران پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا، جس کے بعد فرقہ وارانہ تشدد میں حیرت انگیز طور پر کمی آ گئی۔